حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ظالم کے ظلم کو برداشت کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے وہ اس میں برابر کا شریک ہے، اور کہت آتا ہے اس معاشرے پر جو ظالم کی طرفداری کرتے ہیں۔ جی ہمارا معاشرہ نہیں ہے اس طرح، ظالم سے ہر بندہ ڈرتا ہے، مظلوم کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، امیر بندے کے ساتھ ہر بندہ لگا ہوا ہے، غریب کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے غریب کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ بتا یار تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے، تیرے بچے کیسے پل رہے ہیں۔ حضرت جی میں نے آپ کو بتایا کہ رب تعالیٰ نا یہ دن بدلنے میں ٹائم نہیں لیتا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایک سیکنڈ لگنا ہے حضرت، بازی پلٹ جانی ہے، پتہ بھی نہیں چلنا کہ کہاں سے آیا تھا اور کدھر گیا ہے۔ تو رب کا دیا ہوا مال ہے نا، اس کو رب کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر رب نے ہمیں دیا ہے نا، ہمارے پاس ہے طاقت، اور ہمارا کوئی بھائی ہم سے مدد مانگنے آ گیا ہے اور ہم اس لیول پہ ہیں، ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہم اس درد کا، اس دکھ کا مداوع کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم اس کی پریشانی ختم کر سکتے ہیں اور ہم نے نہیں کی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تو کل کی کل بھلائی سے محروم ہے۔ تیری عبادتیں گئی، تیری ریاضتیں گئی، تیری حج گئے، تیرے عمرے گئے، تیرے رات کے سجدے، سب کچھ ختم جب تیرے اندر احساس نام کی چیز نہیں ہے۔ تو اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ اور غریبوں کو میں یہ کہوں گا، یہ غریبی جو ہے یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ کے لی ہے، پسند فرمایا اس کو۔ غربت اچھی چیز ہے، غربت میں ہمیشہ رب یاد رہتا ہے، غربت میں ہمیشہ بندہ رب کے پاس بار بار رجوع کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کو نا اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں تانا دیتا ہے کہ اوے تو غریب ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی ہمیں معاشرے میں جینے نہیں دیتا تو ان کی باتوں کو نا کندھوں پہ سوار نہ کریں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کو کندھوں پہ سوار نہیں کرنا، لوگوں کی باتیں کنکر ہیں، روڑے ہیں، کندھوں پہ سوار کرو گے تو کمر جھک جائے گی، چل نہیں سکو گے معاشرے میں۔ اگر ان کی باتوں کو پیروں کے نیچے دے دو گے، پرواہ نہیں کرو گے، روڑے ہیں، کنکر ہیں، پیروں کے نیچے دباؤ گے تو قد بلند ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی باتوں کا نا دل پہ اثر نہ لیں، جو جس طرح کہتا ہے کہتا رہے۔ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے تو اچھا وقت بھی آئے گا۔ اور غریبوں کے لیے تو بہت بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ غریب تو وہ ہیں جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 600 سال پہلے یہ امیروں سے جنت میں جائیں گے۔ غریبوں کا تو یہ مقام ہے۔ تو حضرت جن کے پاس ہے نا پیسہ، جو سرمایہ دار ہیں، جو مال و دولت رکھتے ہیں، اور جہاں تک میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، اس علاقے کو رب تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، اس علاقے کو رب تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے۔ یار کوئی تو ایک ایسا گھر ہو جس کے گھر کا خرچہ ہمارے پیسوں سے چل رہا ہو، کوئی تو ایسا گھر ہو جس کے گھر کا چولہا ہمارے پیسوں سے جل رہا ہو، اور پتہ کسی کو نہ ہو۔ پتہ ہو تو رب کو پتہ ہو یا رب کے رسول کو پتہ ہو۔ کوئی تو ایسا گھر ہو جس کی ہم کفالت کریں، جس کو ہم سنبھالیں، اور حضرت جی یہی نیکیاں قبر میں کام آئیں گی، اور کچھ نہیں کام آنا۔ اپنے ساتھ والے غریب بہن بھائیوں کا خیال کریں، ان کے دکھ درد پریشانیوں میں ان کے برابر کے شریک ہو۔ اگر ہمارے ساتھ ہمارے غریب بھائیوں کی بیٹیاں اگر غیر شادی شدہ ہیں اور ان کی شادی رکی ہوئی ہے، اور ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ پہلے ان کا خیال کریں، پہلے ان کو روانہ کریں۔ ہمسایوں کے بڑے حقوق ہیں حضرت۔ اب میں بات کرنے پہ آ جاؤں تو پھر ایک اور گھنٹہ لگ جانا کہ ہمسائے ہوتے کیا ہیں۔ صحیح بس یہ سمجھ لینا چاہیے، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال کریں، ان کے اوپر اپنا مال و دولت والا اگر رب تعالیٰ نے دیا تو ان پہ ہاتھ کریں،
حضرت جی میں نے شروع میں بھی یہ بات کی ہے، اب آخر میں بات کر کے میں ختم کرنے لگا ہوں۔ صحابہ کرام کے پاس مال و دولت نہیں تھا لیکن وہ خوشحال تھے۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم پریشان ہیں۔ صحابہ کرام تھے کہ ایک چادر ہوتی تھی سر پہ لیتے تھے، پیر ننگے ہوتے ہیں، پیروں پہ لیتے تھے، سر ننگا ہوتا ہے۔ یہ حالات تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے بھوک کی وجہ سے، حالات یہ تھے۔ کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے لیکن خوشحال تھے۔ ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے، ہم نے کئی مہینوں کا مال سٹور کیا ہوا ہے، پیسے بھی ہماری جیب میں ہیں، ہم پریشان ہیں۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے اندر احساس نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اندر ہمدردی تھی، احساس تھا۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کھایا تو ہم نے کھانا ہے، بلکہ اگر کچھ آ جاتا نا تو آگے چلاتے تھے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہے، یہ اس کو ملنی چاہیے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی نا، احساس، ہمدردی، حضرت جی دیکھنا مسلمان ہمیشہ معاشرے میں سر بلند رہے گا اور پوری دنیا میں نام ہوگا۔ صاحب اپنے معاملات درست کریں، اپنے معاملات درست کریں اور اپنی لو اپنے رب کے ساتھ لگائیں۔ رب تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارے جو بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہمارے غریب بہن بھائیوں کا دل نہ دکھے اور ہم دنیا بھی اچھی کر جائیں اور اپنی آخرت بھی اچھی کر جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔